گھریلو ٹوٹکے۔ پیاز کو فرائی کرنے سے پہلے اگر دودھ میں ڈبو لیا جائے تو پیاز خستہ ہو جاتا ہے۔ کیک میں انڈوں کی بو دور کرنے کے لیے اگر اس کے میزے میں ایک بڑا چمچ شہد کا ڈال دیا جائے تو انڈوں کی بو دور ہو جاتی ہے۔ بھنڈیوں کو خستہ کرنے کے لیے پکاتے وقت اس میں چند قطرے لیموں کے رس ڈال دیں یا پھر ایک چمچ دہی ڈال دیں۔ سبزیوں کو تلنے کے بعد اگر ان میں تیل زیادہ ہو جائے تو تھوڑا سا بیسن ڈالنے سے تیل خشک ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کپڑے پہ گھی کا داغ پڑ جائے تو اس حصے پہ لیموں اور نمک لگا کر ملیں اور صابن سے دھو لیں۔ اگر چاندی کا سیٹ کالا پڑ جائے تو اس پہ ٹوتھ پیسٹ لگا کر رگڑنے سے اس کا رنگ نکھر جائے گا۔ لیموں پر نمک لگا کر اسے چکناہٹ والے برتن پہ رگڑیں تو چکناہٹ کو دور ہو جاتی ہے۔ بسکٹ کو زیادہ عرصے تک کے لیے خستہ اور تازہ رکھنا ہو تو پولی تھین بیگ میں ڈال کر فریج میں رکھ دیں۔ کچا آم لے کر کاٹ لیں، تھوڑے سے پانی میں ابال لیں، جب جوش آ جائے تو اس میں کریلے کاٹ کر ڈال دیں، 4-5 جوش دیں اور کریلے نکال لیں۔ کریلوں کی کڑواہٹ دور ہو جاتی ہے۔ آٹا گوندنے کے تھوڑی دیر بعد اس پہ پاپڑی آ جاتی ہے۔ اس کے حل کے لیے کوئی بھی پلاسٹک کی تھیلی لے کر چکور کاٹ لیں، اس کو پانی میں گیلا کر لیں اور آٹے کو ڈانپ دیں۔ اس کے بعد آٹا فریج میں رکھ دیں، آٹے پہ پاپڑی نہیں آئے گی۔ اگر سالن پتلا ہو گیا ہے اور آپ کے پاس ٹماٹر یا پیاز نہیں ہے تو بھونی ہوئی سوجی سالن میں ڈال دیں، اس سے سالن گاڑھا ہو جائے گا اور ذائقہ بھی اچھا ہوگا۔ کھانا پکانے کے دوران اگر ایک موم بتی کو چولہے کے قریب رکھ دیا جائے تو کھانے کی خوشبو صرف کچن تک محدود رہتی ہے۔ کریلوں کو لمبائی کے رخ کاٹنے سے ان کی کڑواہٹ بہت کم ہو جاتی ہے۔ انہیں لمبائی میں کاٹ کر نمک لگا کر 1 گھنٹے کے لیے رکھ دیں، پھر دھو لیں، اور اگر فوری استعمال نہ کرنا ہو تو نمک لگا کر فریزر میں کر لیں۔ دھونے کے بعد خوب مل کے پکا لیں۔ اوون کے برتن پر سے داغ اتارنے کے لیے 2 بڑے چمچ بوریک کے ویم میں ملائیں اور پانی میں گھول کر کپڑے سے برتن پر لگا دیں۔ آدھا گھنٹہ بعد کپڑے پر ویم لگا کر اچھی طرح دھو لیں، داغ اتر جائیں گے۔ مچھلی کی بو دور کرنے کے لیے اس کو بغیر دھوئے نمک لگا کر 2 گھنٹے کے لیے رکھ دیں، پھر آٹے سے دھو کر مسالہ لگا لیں، مچھلی کی بو ختم ہو جائے گی۔ نزلہ دور کرنے کے لیے تھوڑے سے چنے بھٹی میں بنوا کر گرم گرم سونگھیں اور پوٹلی میں رکھ کر پیشانی کو سینکیں، چنے کھائیں، اس سے نزلے کی شدت کم ہو جاتی ہے۔ لہسن کی چکنائی اور بیسن کی روٹی نزلہ زکام میں کھائیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، کمنٹ، شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔